الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. داعش پہ تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز طلبہ و طالبات، پردہ نشی خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، وقت زیادہ ہو چلا ہے. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان حائل رہوں. بس مختصر سی بات یہ کہ غالباً مجروح سلطان پوری نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، ان کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ 2016 میں آپ نے الہدیٰ اسلامی کوئز کا انعقاد کیا تھا، یہ ترتیب دی تھی آپ نے پروگرام کی، اور پہلا پروگرام 2016 میں ہوا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان حوصلہ کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، تو ہمت مردہ مدد خدا. جب انسان ہمت کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہی رہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نظام الدین صاحب کے ساتھ ایک علماء کا بڑا قافلہ جڑا ہوا ہے. جہاں جہاں پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہاں علماء کرام مختلف علاقوں سے پہنچتے رہتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. یہ قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول تو بھیج دے جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے، جو تزکیہ قلب کیا کرے. وہ دعا قبول ہوئی اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لائے. جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو حالات کتنے خراب تھے. ضلالت میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم سب کے سب ہلاکت کے آخری دہانے پہ کھڑے تھے، تو اس مالک الملک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرما کے تم کو بچا لیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے سماعت فرمایا، اقرا کی وحی تھی، کوئی دوسری وحی نہیں تھی. سب سے پہلی وحی یہ تھی کہ پڑھ. خرابیاں نہ جانے کتنی تھی، لیکن ان خرابیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا. اشارہ کیا گیا تو تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان انبیاء کرام کو اللہ رب العزت الگ الگ شکل میں معجزے عطا کرتے رہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ ملا، وہ کتاب کا معجزہ ملا، وہ علم کا معجزہ ملا، وہ ایجوکیشن کا معجزہ ملا، وہ علم کا معجزہ ملا. پتہ یہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیریڈ عطا کیا گیا، جو دور عطا کیا گیا، جو زمانہ دیا گیا، وہ علم کا دور ہو گیا. آج جتنا بھی دنیا ترقی کر جائے سائنس کے میدان میں اور نہ جانے دیگر علوم کے میدان میں، یہ سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے سنا کہ علم جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو ساری ہر قسم کی ترقیاں آنے لگتی ہیں. خود اس کی زندگی کا انداز بدل جایا کرتا ہے، رہنے سہنے کا انداز بدل جایا کرتا ہے. علم تو شاہ کلید ہے، علم تو ترقی کی شاہ کلید ہے. جب انسان علم سے کوسوں دور ہوتا ہے تو ضلالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اور اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. لیکن جب علم آ جایا کرتا ہے